نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گی۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے اجر عطا کر دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اے پیغمبر، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرتی ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح باخبر دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ درمیانے درجے کے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے رب کے فضل اور توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ تین احکامات اس آیت کے اندر ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں؟ اللہ کی کتاب کی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو اعلانیہ کرنے بھی پڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو ترغیب حاصل ہو۔ مثال کے طور پر ابھی زکوٰۃ کئی لوگ رمضان میں دیتے ہیں، ویسے تو جب آپ پر فرض ہوئی تھی تبھی دینی ہے، لیکن آپ اگر سب کے سامنے دیں گے تو اوروں کو بھی ترغیب ہو جائے گی۔ اور کئی کام ایسے جو کر ہی آدمی سب کے سامنے سکتا ہے، آپ خیرات کر رہے ہیں سب لوگ دیکھیں گے، لیکن اس کے علاوہ پوشیدہ بھی کرنے، تو دونوں طریقے سے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ اب یہ کون سے کام ہے؟ یہ ایک ایسی تجارت ہے جو کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گی، یعنی جب کوئی شخص دنیا میں تجارت کرتا ہے تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ نے اپنا وقت ان کاموں میں لگایا تو یہ کام وہ ہیں جو آپ کو فائدہ ہی دیں گے۔ تلاوت کی آپ نے اپنا وقت لگایا، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہوا، آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ نے نماز قائم کی، یعنی ایسا نہیں کبھی کبھی پڑھی، قائم کی یعنی پابندی کے ساتھ پڑھی، تو یہ آپ نے جو وقت لگایا یہ فضول نہیں گیا، ضائع نہیں گیا، آپ کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں جو آپ نے خرچ کیا یہ ایسے ہی نہیں گیا بلکہ آپ کو یہ فائدہ ضرور دے گا۔ اور کیا کہا کہ تلاوت کرتے ہیں۔ اب تلاوت مکمل تو فائدہ تب دیتی ہے جب اس پر قرآن کریم کی تلاوت پر عمل بھی کیا جائے، لیکن اگر صرف تلاوت کی جائے تو اس پر بھی ثواب ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ ایک تو بات یہ کہ تجارت نقصان نہیں اٹھائے گی، دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ لوگ امیدوار ہیں، کیونکہ میں اگر نماز پڑھ لوں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں جنت میں جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ اب آگے ایک اور اسٹیپ ہے، اس کا نام ہے قبولیت۔ اب میں نے خرچ تو کیا ہے، اب مجھے امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ان نیک اعمال کو قبول کرے گا اور مجھے اجر دے گا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے اجر دے دے۔ اب ان لوگوں نے امید تو یہ رکھی تھی کہ میں نے جو تلاوت کی، جو نماز قائم کی، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا پورا اجر دے دے، یہ امید تھی۔ لیکن اللہ کون سی ذات ہے؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اپنے فضل سے مزید دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ ہماری جو عبادات ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور عظمت کا مکمل حق ادا کر سکیں، اس لیے فرمایا وہ ذات تو غفور ہے جو تمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کرتا ہے اور جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وہ ذات شکور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری عبادتیں تو ایسی ہیں وہ قبول ہونے کے شاید لائق بھی نہیں ہے، لیکن وہ تو قدردان ہے، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوتی ہے اس کی بھی قدر کرتا ہے، ایسی قدر کرتا ہے اجر پورا دیتا ہے، بلکہ پورا نہیں مزید بڑھا کے دیتا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اب یہ قرآن کی شان دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے جو میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے کتاب وہ بے شک سچی کتاب ہے، حق ہے، اور جو پہلے کتابیں گزری ہیں یعنی جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں، جب نازل ہوئیں تو اپنی صحیح صورت میں تھیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا۔ اب بتاؤ قرآن کریم کا وارث کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو چن لیا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، لیکن ہم خود ہی اپنی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ نے تو ہمیں چنا، پسند کیا اور قرآن کریم کا وارث بنا کر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بعد اس امت کو ملا۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ قدر کیا ہے؟ کہ عمل کریں۔ اب دیکھیں جو عمل کرنا ہے، سانس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی آپ رات دیکھیں چاچا اشرف کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ کئی لوگوں کو کہو کہ نماز پڑھو، کہتے ہیں ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ اب جب موت کا وقت آئے گا، فرشتہ آئے گا، تو اس کو کیا یہ کہیں گے کہ ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یا میری تیاری نہیں ہے، ابھی میں نے تلاوت نہیں کی، ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی، ابھی میری نمازیں رہتی ہیں یا روزے رہتے ہیں۔ تیاری ہر وقت مکمل ہو، آپ کے فرائض پورے ہونے چاہیے، نماز پوری ہو، تلاوت پوری ہو، آپ کے اوپر جو قرض وغیرہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ادا کر دیں، تاکہ پھر جو آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں آسانی سے ادا کر سکے۔ زکوٰۃ وغیرہ ہر چیز آپ کی کلیئر ہو، جب فرشتہ آئے تو خوشی خوشی انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہ جو امت محمدیہ ہے، جو مسلمان ہیں، ان کے تین قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو درمیانے درجے کے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ کون سے لوگ ظلم کرتے ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بعض فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے ظاہری سی بات ہے قیامت کے دن انہیں سخت رنج و تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان، تو اس لیے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سزا ہوگی، پھر آخرکار مغفرت ہوگی اور جنت میں جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو میانہ رو ہیں، درمیانے درجے کے، یعنی یہ فرائض کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو مستحبات ہوتے ہیں، جو نوافل ہوتے ہیں، ان میں زیادہ آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن تیسری قسم بہت ہی اعلیٰ ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یعنی فرائض تو پورے ہی ہیں، لیکن نوافل میں یعنی زکوٰۃ بھی ادا کی، اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو یعنی یہ نوافل میں بھی آگے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ درجے کے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق